نمبر 3 سورۃ آل عمران آیت نمبر 116 تفسیر ان الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا لن تغنی عنہم اموالہم ان کے اموال ان کے کام نہیں آئیں گے قیامت میں وہ یہ چاہیں کہ مال دے کے پیسے دے کے خدا کے عذاب سے چھٹ جائیں یہ نہیں ہوگا ولا اور نہ ہی اولادہم ان کی اولاد ان کے کام آئے گی۔ ایک بات رہ گئی بھائی وہ یہ کہنی تھی اس آیت کی تفسیر میں تو نہیں ہے لیکن یہ جو آگے 10 راتیں آ رہی ہیں نا یکم ذی الحج سے 10 ذی الحج تک ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح احادیث میں آیا آپ نے فرمایا ان 9 دنوں میں ہر ایک دن کا روزہ 1 سال کے نفلی روزوں کے برابر ہے اور آپ نے فرمایا 9 ذی الحج کا روزہ سنتن قبلہ و سنتن بعدہ تمہاری زندگی کے 1 سال کے پچھلے اور 1 سال جو آئندہ زندگی میں آنے والا ہے ان دونوں سالوں کے گناہوں کو معاف کرا دے۔ یہ دنوں کے متعلق کا اور راتوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ سمجھے؟ جتنی احادیث لیلۃ القدر کے بارے میں آئی ہیں نا اسی وزن کی حدیثیں یہ بھی ہیں، یعنی جیسے راوی وہ ہیں ویسے ہی راوی یہ ہیں کہ یہ 10 راتیں ایک لیلۃ القدر کے لیے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں 21 23 25 27 29 کو جاتے ہیں نا مسجد میں کہ شاید آج لیلۃ القدر ہو تو وہ جو 9 وہ جو اتنی 21 23 25 27 29 5 میں سے ایک رات آنی ہے اس کے لیے اتنی محنت اور جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ بھئی ان میں سے ہر ایک کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر ہے اس میں کیوں نہیں خدا کی عبادت کرتے؟ یہ سوچنے کی بات۔ اس لیے یہ جو تھوڑا سا شیڈول تو خیر چینج کر لیں گے انشاءاللہ کل تو اب تک کا تو آخری بیان ہوگا پھر اس کے بعد 9 سے جو شروع کریں گے تو کوشش یہی ہے کہ 11 سے پہلے پورا کر لیں گے لیکن ذی الحج جب شروع ہو جائے گا تو اس میں خیال ہے 1 گھنٹہ ہم اس چیز کو بڑھا دیں گے 10 دن کے لیے تاکہ اللہ کے ہاں وہ بھی عبادت میں شمار ہو جائے۔ اللہ نے کہا وہ رات گئے تک خدا کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ یہی قبول کر لے کہ 1 گھنٹہ اس میں بڑھا دیں گے پہلے تو رکھ لیں گے 11 سے پہلے اور پھر جب وہ راتیں آئیں گی تو پھر 11 کے بعد بھی 11 سے 12 سمجھ لیجئے 1 گھنٹہ اس میں بڑھا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا لن تغنی عنہم اموالہم ان کی مال ان کے قطعاً کام نہیں آئیں گے ایک ولا اولادہم اور نہ ان کی اولاد کام آئے گی۔ یہ جو تصور ہے سارے مشرکین میں تھا کہ اولاد کام آ جائے گی، اسی لیے یہودیوں میں بھی تھا حتیٰ کہ ہندوستان میں ہندوؤں میں بھی تھا۔ پتر سمجھتے ہیں بیٹا نا یہ کہاں سے نکلا ہے لفظ؟ سنسکرت کا ہے نا۔ پت اصل میں کہتے ہیں دوزخ کو جہنم کو اور پتر کا مطلب جو دوزخ سے چھڑا لے جو جہنم سے نکال لے گا۔ اللہ نے کہا بلا اولادہم کوئی اولاد کام نہیں آئے گی، کہاں سے جہنم سے نکال لے گا؟ من اللہ شیئا اللہ کے مقابلے میں ذرہ برابر کام نہیں آئیں گی، زیادہ کام آنا تو چھوڑو ذرہ برابر بھی۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ اور یہ کیا ہیں؟ جہنم میں جلنے والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون اللہ کے ہاں یہ جہنم میں جب پہنچیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس میں یہ جو فرمایا نا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ اور یہی ہیں جہنم والے، اس کا مطلب ہے جہنم کافروں کے لیے ہے ایمان والوں کے لیے نہیں، اصل میں تو ان کے لیے بنائی گئی ہے سزا کے طور پہ اور مسلمان جتنا بھی گناہ گار ہو اس کی صفائی کے لیے ہے اور اس کے بعد اس کی نجات ہو جائے گی۔